السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، آج الحمدللہ ہم نے اللہ ذوالجلال والاکرام کی توفیق خاص کے ساتھ نماز تراویح میں قرآن مجید کا 12واں سپارہ اس کی تلاوت سماعت فرمائی ہے، اور اس میں سورہ ہود اور سورہ یوسف کا کچھ حصہ شامل ہے۔ سب سے پہلی اور اہم بات جو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے وہ سورہ ہود کے متعلقہ کہ یہ سورت ایک جلالی سورت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے باغی، نافرمان، گناہ گار اقوام پر اللہ تعالیٰ کے غضب اور ان کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے، اور یہ وہ صورت ہے کہ جس نے ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوڑھا کر دیا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجلس سجی ہوئی تھی، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ قد شبت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیبتنی حود والواقعۃ والمرسلات وَأَمَّا يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ۔ یہ جامع ترمذی کتاب التفسیر میں روایت ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں، سورہ ہود ہے، سورہ الواقعہ ہے، سورہ المرسلات ہے، سورہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم ہے، اسی طرح وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، یہ جو صورتیں ہیں ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اصلاً ان صورتوں کا پیغام کیا ہے، میسج کیا ہے؟ کیونکہ ان صورتوں میں جو ظالم اور گناہ گار اقوام تھیں جنہوں نے سرکشی اور بغاوت اختیار کی تھی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو جو تباہ و برباد کیا ہے ان کے تذکرے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ جو قیامت کا دن کی ہولناکیاں ہیں ان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ اصلاً یہ جو صورتیں ہیں یہ انسانی زندگی کے اندر ایک ہلچل پیدا کر دینے والی صورتیں ہیں، ایک تحریک برپا کر دینے والی صورتیں ہیں۔ تو ہم ان صورتوں کا اپنی اپنی جگہ پر مطالعہ کریں گے، لیکن آپ حضرات سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ کوئی اچھی تفسیر اپنے پاس رکھ کر اس تفسیر کی روشنی میں اس کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ جو ہماری ایک زندگی جو ہے، جو ہم اس اپنی عارضی زندگی کو دنیاوی مشاغل کے اندر بیجا مصروف کیے ہوئے ہیں، یقیناً ہماری زندگی کے اندر ایک ٹرمینیٹ کردار ادا کریں۔ دیکھیے اس سورہ کا جو بنیادی موضوع ہے، میں اس کو ذرا تھوڑا اس طرح بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہلاکت کا جو لا آف ڈسٹرکشن ہے، جس کو ہم کہتے ہیں قانون ہلاکت، اور اسی طرح لا آف ریپلیسمنٹ جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں قانون استبدال، قوم کو ہلاک کرنا اور اس کی جگہ نیک لوگوں کو، دوسری قوم کو لے آنا، اس کو کہتے ہیں قانون استبدال، لا آف ریپلیسمنٹ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں جو لا آف انہیلیشن ہے، لا آف ڈسٹرکشن ہے، یعنی جو اقوام کی ہلاکت کے بارے میں تذکرہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے، اور نیک لوگوں کو بچا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیادت اور امامت ان کو دینے کا تذکرہ کیا ہے، اور نئی قوم کو میدان امتحان میں لے آنا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اور اسی سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 اقوام کی جانشینی اور ان کی ہلاکت کو بتایا ہے، اور جو بنیادی چیز ہے ان 6 اقوام کی ہلاکت میں، تباہی اور بربادی میں، جو ان کا ایک بنیادی جرم تھا، جو تمام ان اقوام میں، خواہ وہ قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، کوئی بھی قوم ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، ان 6 اقوام کا جو یہاں تذکرہ کیا گیا ہے، ان کے اندر بنیادی جو ایک کامن جو گناہ تھا وہ تشویش کا تھا، وہ شک کا رویہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ فکری تذبذب تھا۔ تو جو اقوام بھی شک کا شکار ہو جاتی ہیں، خصوصاً رسالت اور نبوت کے متعلق، جو اقوام فکری انتشار کا شکار ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اس کی تباہی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں آپ، ایک بہت بڑے اہم سکالر ہوئے ہیں علامہ اسد، اس کی 2 بڑی کتابیں بہت اہم ہیں، ایک دی روڈ ٹو مکہ ہے، ایک ہے دی اسلام آن کراس روٹ، یعنی امت مسلمہ دوراہے پر۔ ان 2 کتابوں کا جو بنیادی تھیم ہے وہ یہی ہے کہ جو قوم فکری تذبذب کا شکار ہو جاتی ہے، فکری انتشار کا شکار ہو جاتی ہے، فکری اتحاد اور وحدت کو چھوڑ دیتی ہے، اور جب وہ اغیار کی نکالی کرتی ہے، جب اپنا آئیڈیل جو ہے وہ دوسروں کو بناتی ہے، رسول اور جو ہماری ہیروز ہیں، ہماری جو شخصیات ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، اور تابعین اعظام ہیں، یا اور جو ہمارے عظیم ہیروز ہیں، جب ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے طریقہ کار کو، ان کے مشن کو، ان کی فکر اور سوچ کو، تو پھر تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑے ہو جاتی ہے۔ ڈسٹرکشن جو ہے پھر اس قوم کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور فکری گمراہیوں سے نکل کر اگر ہم قرآن و سنت کو اختیار کریں گے
اور اپنے اندر فکری وحدت پیدا کریں گے تو پھر یقیناً اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات ہمیں غلبہ دیں گے۔ اور اس کے لیے بنیادی چیز جو ہمارے پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ یہی بتائی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ قرآن مجید کو تھامیں گے، اس کی ہدایات کی تناظر میں ہم اپنے معاہدات طے کریں گے، ہم اپنی فکر کو ڈیولپ کریں گے اور اتحاد پیدا کریں گے۔ اس کے مطابق اگر اپنا آئین، قانون اور سماج بنائیں گے، پالیسیاں اس کے مطابق بنائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں غلبہ دے گا۔ اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو پھر اسی کے ساتھ ہمیں ذلت اور تباہی بربادی ملے گی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو اس پہلو کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ فکری وحدت کس طرح آ سکتی ہے، ہم فکری انتشار سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ دیکھیے آج مسلم امہ اور بالخصوص اہلیان پاکستان، سوشل میڈیا پر جو لوگ موجود رہتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ آج کس طرح ہم فکری انتشار کا شکار ہیں۔ کسی جگہ پر تو نبوت اور رسالت کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اور نبوت اور رسالت جیسے اہم مشن کو ہم نے اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا ہے اور اس پر ہم حملہ آور ہیں۔ اور کسی جگہ پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ہستیاں ہیں، ہم نے ان کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے۔ اس وجہ سے ہم آج فکری انتشار کا شکار ہیں، اور ہم نے اپنے اسلاف کو ہی نہیں چھوڑا، ہم اس پر تنقید کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آج ہم دست و گریباں ہیں۔ آج ہماری وحدت جو ہے وہ پارا پارا ہو چکی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بذریعہ انبیاء علیہم السلام ہمیں جو میسج دیا ہے، وہ پیغام دیا ہے، وہ سب سے پہلا اہم میسج اور پیغام ہے جو اس سورہ مبارکہ کے ذریعے واضح ہوتا ہے، وہ توحید عبادت کا مطالبہ ہے۔ توحید عبادت کے اوپر یکسانیت اختیار کرنا ہے، توحید عبادت کے اوپر وحدت اختیار کرنا ہے، اور یہی میرے عزیزو اسلامی معاشرے کا حسن ہے، یہی اسلامک سوسائٹی کی خوبصورتی ہے کہ ہم توحید عبادت میں یکجاں ہوں، توحید عبادت میں ہم ایک وحدت میں ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اس کی جو پہلی آیت ہے اس کے اندر بھی، اور جو اس کی آخری آیت ہے اس کے اندر بھی ہم اس کو اگر سٹڈی کریں تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جو پہلی آیات ہیں اس کے اندر کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، بنی نو انسان یہ تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ یہ جملہ اللہ جو ہے خبردار کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، خبردار تم صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرو۔ اس کو ہم توحید الوہیت کہتے ہیں، کہ جب ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بارش برسانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بیٹا اور بیٹی کی تقسیم کرنے والا ہے، جب ہم نے اس کو مان لیا، یہ جس طرح کہ سورہ الانعام، پچھلی سورہ یونس میں بھی آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں لَيَقُولُونَ اللَّهُ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے بارش کون برساتا ہے تو کہتے ہیں اللہ برساتا ہے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹے بیٹیاں کون دیتا ہے کہتے ہیں اللہ دیتا ہے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ رزق کون دیتا ہے کہتے ہیں اللہ دیتا ہے۔ اس پر تو اتفاق ہے، اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید ربوبیت کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت کے اندر اتحاد پیدا کروانا چاہتے ہیں، اور یہ لیسن اور پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خواہ کو مشرق کا رہنے والا ہے یا مغرب کا، شمال کا یا جنوب کا،
دنیا کے کسی بھی حصے کے ساتھ تعلق رکھنے والا شخص ہے، اس کو یہ اللہ تعالیٰ کا آفاقی پیغام اور میسج ہے کہ اللہ تعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا اور عبادت نہیں، اور یہی اسلامک سوسائٹی کا حسن ہے۔ اور جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آئے ہیں، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے متعدد انبیاء اور رسل کا تذکرہ فرمایا، جن کی دعوت یہ تھی قالا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تم ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، اور وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی قوم اور بستی، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جس کی طرف ہم نے رسول اور نبی نہ بھیجا ہو، اور اس کے بعثت کا مقصد کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرنا شروع ہو، واجتنبوا الطاغوت، اور شیطان سرکش سے بچ جاؤ۔ تو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی بعثت کا مقصد توحید عبادت کے اندر وحدت پیدا کرنا ہے، اور جب ان لوگوں نے انبیاء کی ان مشترکہ دعوت کو جھٹلایا تو پھر دیکھیں تباہی ہوئی، ہلاکت ہوئی، کسی پر ہوا کا عذاب ہے، کسی پر پانی کا عذاب ہے، کسی پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، اور کسی پر جو ہے وہ زمین جو ہے وہ پانی ابال رہی ہے اور اس کو اپنے اندر غرق کر رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تفصیلی ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، اور یہ قانون بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عذاب کے ذریعے جو اس دھرتی پر ناپاک روحیں ہوتی ہیں، ناپاک لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے شرک جیسی پالیدگی سے، جنہوں نے ظلم اور زیادتی جیسی پالیدگی سے معاشرے کو گندہ کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عذاب کے اندر مبتلا کر کے اپنے نیک لوگوں کو بچا لیتا ہے، اپنے نیک لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے آپ کے سامنے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور اس کی جو ساتھی تھے ان کو بچایا، اور دوبارہ ان کو توحید اور رسالت کے مشن پر لگا دیا، اور جو بد کردار لوگ تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام کو تکالیف کے اندر مبتلا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ اور ان بد کردار لوگوں کے لیے، نافرمان لوگوں کے لیے جو اللہ کا قانون شروع سے ہے وہ اب بھی جاری ہے، تو ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہوگی، اپنے آپ کو انبیاء اور رسل کے اس مشن پر لانا ہوگا، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی آیت میں ان الفاظ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کروا دیا، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اننی بے شک میں، لکم منہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے، تم ہی میں سے، نذیر و بشیر ڈرانے والا بھی بن کر آیا ہوں اور خوشخبری سنانے والا بھی بن کر آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی یہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی وحی آنے کے بعد اپنے جو گھر والے تھے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی ہی زیر کفالت تھے وہ بچوں میں مسلمان ہو گئے، آپ کے دوست جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں مسلمان ہوئیں۔ تو یہ پہلے ابتدائی لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، آپ نے گھر میں دعوت دی، اور جب یہ آیات نازل ہوئیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو پھر آپ نے اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں کو دعوت دی۔ جب یہ آیات نازل ہوئی قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، جب یہ آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ دعوت دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ڈرانے والے بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری سنانے والے بھی ہیں۔ اور دیکھیں کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ منصب بیان فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا ومنیرا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کا ذکر کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن بھی یہی تھا، آپ کا پیغام بھی یہی تھا۔ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے، نیکی کی طرف بلاتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے۔ اور دیکھیں پہلے میں نے آپ اس سے ایک دو لیکچر چھوڑ کر جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خطبہ بھی بیان فرمایا۔ تو عزیز سامعین محترم، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات نے جو انبیاء اکرام کا مشن ہے اس کو واضح کیا ہے۔ دیکھیں جو کتاب الوحی ہے صحیح بخاری کی، اس کی 5ویں حدیث ہے غالباً، جس کے اندر ہرقل بادشاہ کا ذکر آتا ہے، آپ اس کو پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا یہ جو میسج ہے، اللہ کا یہ جو پیغام توحید ہے، اس کو کس طرح پہنچایا ہے اور اس کے لیے کیا بہترین انداز آپ نے اختیار کیے۔ اور یہ جو ہرقل والی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے جو حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے، اس کے اندر سیرت کے بہت نمایاں پہلو ہیں، یہ پڑھنے کے قابل ہے، آپ اس کو صحیح بخاری سے مطالعہ کریں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، دیکھیں جو اہم بات ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حجت قائم کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فریڈم آف فیتھ، بنیادی مذہبی حقوق جو ہیں وہ بھی یہاں بیان کر دیے کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام نے جو دعوت دی ہے اس کو کسی بھی شخص پر یا کسی بھی فرد کے اوپر زبردستی نہیں تھوپا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی جو فریڈم آف فیتھ ہے، مذہبی حقوق جو ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھا ہے۔ اور جس طرح کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی بات بیان فرما دی ہے، اور پھر ایک اہم امر یہ بھی ذکر کر دیا کہ اس میں پریشان ہونے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب تم اپنی اصلاح کر لو تو پھر سچے دل کے ساتھ اپنے سابقہ گناہوں پر توبہ اور استغفار کرو، اس توبہ اور استغفار کرنے کے بعد پھر تم نیکیوں کے اندر سبقت حاصل کرو، نیکی کرنے میں اپنا دل لگاؤ، جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا اسی سورہ میں ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جب انسان نیکی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، نیکیوں کے اندر اپنا دل لگاتا ہے، نیکیوں کے انبار لگاتا ہے، تو پھر جو اس نیکی کی برکات کی وجہ سے، ان نیکیوں کی برکات کی وجہ سے برائیاں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو نیکی کی بذات خود ایک برکت ہوتی ہے، نیکی کی بذات خود ایک روشنی ہوتی ہے، جس روشنی کے ذریعے اندھیرے جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس سورہ میں یہ بھی میسج اور پیغام ہے کہ انبیاء اکرام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تم نیکی کو اختیار کرو، اس نیکیوں کی وجہ سے جو تمہاری زندگی اس سے پہلے گزری اس کے اندر گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس آج کے لیکچر کا جو اہم پیغام ہے وہ یہی ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے جو فکری وحدت پیدا کی ہے، ہم اپنے اندر اس فکری وحدت کو پیدا کریں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فکری وحدت کے لیے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگو میری سنت کو بھی لازم پکڑو، میرے صحابہ کی سنت کو بھی لازم پکڑو، اس کے ساتھ تمہارے اندر فکری وحدت پیدا ہوگی۔ اور یہ امت کا ایک متفقہ فیصلہ ہے، الصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ اکرام عادل ہیں، ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو زندگیاں ہیں ان کو بھی مشعل راہ بناؤ، جس طرح کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو مجموعہ کلام ہے ضرب کلیم، اس میں ایک مختصر نظم ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے احکام الہی۔ احکام الہی میں لکھتے ہیں
کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ تو احکام الہی جو ہیں اصل میں اس کا دوسرا نام نظم و ضبط ہے، ڈسپلن ہے، اور وہ نظم اور ضبط ایک قوم کے اندر اس وقت آتا ہے جب اس قوم کے اندر فکری وحدت ہوگی۔ اس فکری وحدت کے لیے ہمیں قرآن اور سنت کی طرف لوٹنا ہے، قرآن اور سنت کو تھامنا ہے۔ جب ہم اس کی تبلیغ کریں گے، اس مشن کو اختیار کر کے ہم آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ پھر جتنی بھی امت کے اندر گمراہیاں ہیں، جتنی یہ پگڈنڈیاں ہیں، یہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں قرآن و سنت کو تھامنا ہے، رسول گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ آج ہم فتنوں کے اندر اس لیے مبتلا ہیں کہ ہم نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف محاذ کھول رکھا ہے، مخالفت کھول رکھی ہے۔ اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچنا ہے اور اپنے سینوں کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کو پیدا کرنا ہے، اللہ کی محبت کو پیدا کرنا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرنا ہے، اور اس امن والے میسج کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔